بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 8واں درس ہے الفقہ الميسر کا اقسام المیاہ و احکامها۔ اس میں بات شروع ہے اقسام المیاہ و احکامها، پانی کی قسمیں اور اس کی حکموں میں بات شروع ہے۔ اور ہم نے پانچوں قسمیں پڑھی ہے، اور پانچوں آخری قسم ہم نے پڑھا ہے ماء نجس، یعنی نجس کون سا پانی ہے، تو وہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ایسا پانی جو توڑا بھی ہو اور ٹہرا بھی ہو اور اس میں کوئی گندگی گرا ہو، خواہ وہ گندگی ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، لیکن وہ پانی نجس ہے۔ اور اسی طرح ایسا پانی جو حوض کبیر نہ ہو تو وہ پانی بھی ناپاک ہے۔ اب حوض کبیر کا انہوں نے تشریح کیا ہے کہ حوض کبیر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کم از کم 10 گز لمبائی اور 10 گز چوڑائی ہو تو وہ حوض کبیر ہے۔ اس کا پانی بھی یعنی وہ جاری پانی کی طرح ہے، اس کا پانی بھی یعنی توڑا پانی نہیں ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ ماء نجس کا حکم کیا ہے۔ تو ماء نجس حکم کو کہتے ہیں ماء، پانی کو کہتے ہیں پانی، اور نجس ناپاک۔ اچھا جی، حکم الماء النجس، ناپاک پانی کا حکم۔ حکم مضاف، الماء موصوف، النجس صفت۔ اچھا جی، پہلے ہم صفت کا ترجمہ کریں گے، پھر موصوف کا کریں گے، پھر مضاف کا کریں گے۔ حکم الماء النجس، نجس پانی کا حکم۔ ان کا معنی ہے یقیناً، ہو کا معنی ہے وہ، یعنی وہ نجس پانی، یقیناً وہ پانی نجس ناپاک ہے۔ حکم الماء النجس، ناپاک پانی کا حکم، انہو یقیناً وہ پانی، وہ ناپاک پانی، نجس ناپاک ہے۔ لا تحصل، حاصل نہیں ہوتا، لا تحصل حاصل نہیں ہوتا بھی، اس پانی کے ساتھ، اس با کا معنی ہے کے ساتھ، ہی کا معنی ہے یہ ماء نجس، اس ماء نجس کے ساتھ الطہارت پاکی۔ بلکہ اردو میں بھی ہم کہتے بلکہ، اذا کا معنی ہے جب، اختلط و یختلط، اختلاط کا معنی ہے ملنا، جب مل جائے، بلکہ جب مل جائے۔ اختلط کا معنی ہے، اختلط کا معنی ہے مل جانا، مل جائے۔ بشیء، با کا معنی ہے کے ساتھ، اور شیء کا معنی ہے چیز، اور آخر کا معنی ہے دوسرا۔ بلکہ اذا جب، اختلط مل جائے، بشیء آخر، دوسرے چیز کے ساتھ، یعنی اگر اختلط کا معنی ہے مل جائے، یعنی یہ پانی مل جائے، بلکہ جب یہ پانی مل جائے دوسرے چیز کے ساتھ، سوارا تو ہو جاتا ہے، تو ہو گیا، تو ہو جاتا ہے یا ہو گیا۔ ذالک الشیء، ذالک کا معنی ہے یہ یا وہ، اور شیء کا معنی ہے چیز۔ بلکہ اذا جب، اختلط مل جائے، بشیء آخر، کسی دوسری چیز کے ساتھ، سوارا تو ہو جاتا ہے، ذالک الشیء یہ چیز، ایضاً بھی، ایضاً کا معنی ہے بھی، یہ چیز بھی، نجساً ناپاک۔ نجس پانی جب کسی دوسری چیز کے ساتھ مل جائے تو وہ چیز بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، وکذا، وہ کا معنی ہے اور، کذا کا معنی ہے اسی طرح، وکذا اور اسی طرح، لا یصح صحیح نہیں ہوتا ہے، لا یصح صحیح نہیں ہوتا ہے، التوضؤ وضو، با کا معنی ہے کے ساتھ، ما کا معنی ہے پانی کے ساتھ، اس پانی کے ساتھ، الذی جو کہ، خرج کا معنی ہے نکلنا، نکلا ہو، من کا معنی ہے سے، شجر کا معنی ہے درخت، او کا معنی ہے یا، ثمر کا معنی ہے پل۔ اچھا، وکذا اور اسی طرح، لا یصح التوضؤ، وضو صحیح نہیں ہوتا ہے، بالماء پانی کے ساتھ، الذی جو کہ، خرج نکلا ہو، من شجر او ثمر، درخت سے یا کسی درخت سے یا کسی پل سے، سواء خواہ، خرج نکلا ہو، ذالک الماء یہ پانی، بنفسہ خود بخود یا بذات خود، من غیر عصر، عصر نچوڑنے کو کہتے ہیں، نچوڑنا،
کسی چیز کو جب کوئی نچوڑتا ہے. من غیر، غیر کا معنی ہے بغیر، بغیر نچوڑنے سے. سواء خواہ خرج نکلا ہو ذالک الماء یہ پانی بنفسی خود بخود، من غیر عصر بغیر نچوڑنے کے، بغیر نچوڑنے سے. او کا معنی ہے یا خرج نکلا ہو بعصر الشجر، بعصر نچوڑنے سے. با کا معنی ہے سے اور عصر کا معنی ہے نچوڑنا، نچوڑنے سے. الشجر درخت، او الثمر یا پل. او خرج یا نکلا ہو بعصر الشجر درخت کو نچوڑنے سے، او الثمر یا پھل کو نچوڑنے سے. خواہ وہ پانی خود بخود بغیر نچوڑنے سے نکلا ہو یا درخت یا پل کو نچوڑنے سے جو پانی نکلا ہو، تو اس کے ساتھ بھی وضو صحیح نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ہوتا. وَقَذَا اور اسی طرح، وہ کا معنی ہے اور، قضا کا معنی ہے اسی طرح. لا تحصل حاصل نہیں ہوتا، الطہارت پاکی، بالماء با کا معنی ہے کے ساتھ، اور ما کا معنی ہے پانی. الذی جو کہ، زال، زال کا معنی ہے ختم، ختم ہونا، ختم کرنا. زال کا معنی ہے زائل کرنا، ختم کرنا. تبعہ، تبع طبیعت کو کہتے ہیں، حالت کو کہتے ہیں. ہو کا معنی ہے یعنی اس پانی کا، پانی کا اپنا جو اپنی طبیعت جو ہے پانی کی، پانی کی طبیعت کیا ہے؟ رقت ہے یعنی پتلا پن، سیلان ہے یعنی بہاؤ جاری ہونا، اور رنگ ہے، بو ہے، اور ذائقہ ہے. ان 5 چیزوں میں سے یہ پانی کی اپنی ذاتی طبیعت ہے. اگر ان کو ختم کر لیا، یا رقت کو ختم کر لیا یا سیلان کو ختم کر لیا. بالطبخ، بالطبخ با کا معنی ہے کے ساتھ، طبخ کا معنی ہے پکانا، پکانا، پکانے کے ساتھ. کل مرق جیسے شوربہ، کاف کا معنی ہے کی طرح، اور مرقی کا معنی ہے شوربہ. والاشربت یا مشروبات، مشروبات میں سے جو چیزیں پی جاتی ہے پانی کے علاوہ اس کو مشروبات کہتے ہیں، یعنی جوس وغیرہ، اور اسی طرح پیپسی، ڈیو، اور اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں اس کو مشروبات کہتے ہیں. پینے کی جتنی چیزیں ہیں ان کو مشروبات کہتے ہیں پانی کے علاوہ. تو ان مشروبات وغیرہ سے یا شوربہ وغیرہ سے پانی کی طبیعت ختم ہو جاتی ہے. یعنی شوربہ جب پانی پکایا جائے اور اس میں چیزیں وغیرہ ڈال دیں تو اس سے شوربہ بن جاتا ہے. اور اسی طرح مشروبات وغیرہ سے بھی وضو حاصل نہیں ہوتا. نہ شوربہ وغیرہ سے پانی جو ہے وہ پکانے کے ساتھ. اچھا جی، اسی طرح اس پانی سے بھی وضو نہیں ہوتا جو کسی درخت وغیرہ کو نچوڑنے سے یا پل وغیرہ نچوڑنے سے حاصل ہو یا بغیر نچوڑنے سے حاصل ہو، خود بخود نکلا ہو. تو دونوں حالتوں میں اس پانی کے ساتھ وضو صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل ہوتا نہیں ہے. اچھا جی، اور نجس پانی کا حکم یہ ہے کہ نجس پانی یعنی ناپاک پانی خود بھی ناپاک ہے اور اس کے ساتھ پاکی بھی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ جب یہ ناپاک پانی کسی دوسرے چیز کے ساتھ لگ جائے تو وہ چیز بھی اسی طرح نجس ہو جاتی ہے جس طرح یہ پانی نجس ہے. تو یہ آج کا ہمارا درس ہے. آئندہ درس کی اجازت چاہتے ہیں. ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.